اور اس کے لیے ہمیں بڑا فکر مند رہنے کے لیے بھی کلام مقدس میں لکھا ہے. استشنا کی کتاب میں جب خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو پہاڑ پر بلایا اور اپنی شریعت اسے دی اور کل کی مانند کل کی بابت اسے خبردار کیا، جب قوانین دیے پہاڑ پر تو ان کے پیچھے جو ریزن تھی وہ یہ تھی کہ یہ آنے والا جو اس کا کل ہے اس کے لیے یہ سوچ و بچار کر سکے یا اس کے لیے فکر مند ہو جائے. اور کل کے لیے کیا ہوگا یہ انسان نہیں جانتا اور نہ اس کے بارے میں کوئی سوچتا ہے. مگر ایک کلام مقدس میں وائس کی کتاب میں لکھا ہے انسان کی زندگی کے اندر ایک ایسا حادثہ گزرتا ہے جو اس کی زندگی کی سمت کو ایک دم میں چینج کر دیتا ہے. اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو اور ایسا حادثہ اس کی زندگی میں آئے کہ اس کی زندگی کی سمت ہی چینج ہو جائے. دو باتیں میں بیان کروں گا یہاں پر تجربے کی کہ ہماری زندگی میں ایک وقت نہ جانے آنے والا جو کل ہے اس میں کیا ہو جائے ہماری زندگی میں. اس کے بارے میں ہم نہ تو فکر سے کچھ کر سکتے ہیں یہ خداوند کی طرف سے. مثال لاہور کے اندر آج سے یہ سمجھ لے 60 سال پہلے ایک خادم نے اپنی خدمت کا آغاز کیا ایسے علاقے میں جو بڑا پسماندہ تھا، جہاں پر زیادہ تر لوگ محنت مزدوری کرنے والے، عورتیں بھی مرد بھی. خدا کی مرضی سے یہ خادم وہاں پر اس نے منادی شروع کی اور لوگوں نے کوئی اتنا اس کو اچھا رسپانس نہیں دیا. کبھی 2 جی آ گئے، کبھی 4 جی آ گئے. خادم بڑا مایوس ہوا. اس نے سوچا کہ شاید خدا کی مرضی نہیں کہ میں یہاں پر خدمت کروں. تو اس نے سوچا کہ میں کسی اور جگہ کا انتخاب کروں جہاں پر خدا میری خدمت کو جو میرے اندر ہے اس کو اس میں پھل نظر آئے. مگر ایک دم میں اس کی زندگی میں جب وہ یہ سوچ ہی رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ ایک تجربہ اور ہے جو جس کو آزما کر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو بڑے ہیں یہ سارے محنت مزدوری کرنے والی یہ عورتیں مرد ہیں. اب جب عبادت کا وقت ہوتا تو یہ کام سے تھکے ہارے ہوئے آتے ہیں اور عبادت میں نہیں آتے، تو ایسا کرتے ہیں کہ بڑے کوئی عبادت میں نہیں آتے، تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ چھوٹے بچوں کو سنڈے اسکول کی صورت میں ہم اس کام کو خدا کے کام کو جاری رکھیں. تو جب چھوٹے بچوں کو بھیجنے کے لیے ہر ایک گھر میں یہ خادم جاتا ہے تو اس نے جا کر کہا کہ آپ تو عبادت میں نہیں آتے، بہت کام آتے ہو، محنت مزدوری کرنے والے ہو، تو اگر یہ آپ ایسا کرو کہ آپ اپنے بچوں کو سنڈے اسکول ضرور بھیجا کریں. اب یہ لوگ خدا کی مرضی سے ایسا وقت آیا کہ لوگوں نے اپنے بچوں کو کم سے کم وہ آپ تو نہیں آتے تھے چرچ مگر باقاعدگی کے ساتھ اپنے بچوں کو سنڈے اسکول میں ضرور بھیجتے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے 2 سال 5 سال 10 سال کے سنڈے اسکول میں آئے اور اسی خادم نے ان کو سکھانا شروع کیا مایوسی کی حالت میں کہ بڑے تو کلام سننے کے لیے نہیں آتے، بڑا مایوس ہے. وہ مایوسی کی حالت میں اس نے سنڈے اسکول کو شروع کیا. اور جیسے کہ پڑھا گیا ہے کہ آنے والے وقت میں انسان کو کون بتا سکتا ہے کہ آنے والا کل اس کی زندگی میں کیا کچھ لائے گا. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے والدین، ایسے لوگ جو خود عبادت پر نہیں آتے، جب وہ اپنے بچوں کو سنڈے اسکول میں بھیجتے ہیں تو اسی سنڈے اسکول میں سے وہ جو بچے سنڈے اسکول سے سیکھ کر آئے، ایک وقت ایسا آیا کہ پاکستان بلکہ باہر کے ممالک میں ان بچوں میں سے ایسے نامور خادم پیدا ہوئے جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا، جن میں سے ڈاکٹر لیاقت قیصر صاحب ہیں. اسی سنڈے اسکول میں سے حزقیل شروع صاحب جیسے خادم پیدا ہوئے. اس لیے ہم نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا. اگر ہم کل کے بارے میں خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں تو آنے والا کل وہی کلیسیا جو عبادت میں نہیں آتے، وہی والدین جو عبادتوں میں نہیں جاتے، خادم مایوس ہو کر خدمت
वहां पर छोड़ने का इरादा करता है, वहां पर संडे स्कूल में आने वाले बच्चे इस कदर आने वाले कल में क्या होंगे ये कोई नहीं शख्स जानता। इसलिए कई ऐसे हादसात हैं जो हमारी जिंदगी में रोनमा होते हैं, वो हमारी जिंदगी को एकदम से चेंज कर देते हैं। एक शख्स के बारे में दूसरी एक मिसाल है। ये मिसाल तो कुछ जिस्मानी है, मगर हालात कल को क्या हो जाए इस पर हम सोच रहे हैं, सीख रहे हैं। एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 5 या 7 साल, उसके दिल के अंदर एक बहुत शौक है कि वो गाना बजाना सीखे। उसने जिद करके अपने बाप से एक हारमोनियम ले लिया। अब उसके बाप ने उसे हारमोनियम तो ले लिया, मगर जब वो सीखना उसने शुरू किया तो उसका जो गला है वो गाने वाला नहीं, बड़ी बेसुरी आवाज। मगर माँ बाप से जिद करने के स्वभाव से उन्होंने उसे हारमोनियम तो ले लिया, मगर वो घर में हर रोज रियाजत करता है पुठी सीधी अपना फिक्की आवाज ना। वो घर वाले भी आवाजार होते ने भी हुण जिदे पिया जिन्हों लै के दिता उस्ताद ही बना लिया अपने है। अब उसकी आवाज, उसका गला उसका साथ नहीं देता, मगर हाँ सवेरे भी बैठ हाँ पा पा। घर वाले, ये तारीफ की बात है, घर वाले बड़े परेशान हो जाते कि अभी अपने लिए मुसीबत बना ली। एक दिन ऐसा हुआ, ये बड़ी पुरानी बात है, 60-70 साल पुरानी। उस वक्त ये लाइट नहीं थी, वो दीवे और बत्तियों का लालटेन का वक्त था। अब ये बच्चा रात के वक्त उठा है पानी पीने के लिए, किचन में जाता है। इस गल मैं जो सुनिया तो मैं समझा भी वो अजकल के दिन होने दिसंबर का, नवंबर दिसंबर के होने, क्योंकि इन दिनों च साग होता है। अब क्या किया कि उसकी मां ने साग चीर कर दातरी से उसको ऐसे रख दिया, उसको याद ना ला के इसको मैं जरा संभाल लूं। अब ये रात को उठा है, पानी पीने के लिए किचन में जाता है। अब वो दातरी पड़ी है, समझ लो दातरी फसल कटने वाली, अब ऐसे पड़ी होती है, उसके ये जल्दी से ऐसे जाता है तो इसका पाँव कट जाता है। इस कदर इसको कट लगता है कि इसका नाखून जो है इसके बदन से जुदा हो जाता है। अब इसने आधी रात को रोना शुरू कर दिया, सारे परेशान हो गए घर वाले को, हुआ क्या। वो आए तो देखा तो उसका पाँव जो था वो खून हो गया। अब उस वक्त डॉक्टर वगैरह तो टांके वगैरह तो नहीं था इतना ज्यादा। उन्होंने देसी तरीके से मिट्टी का तेल लिया और उसको कपड़े में भिगोकर उसके जोर से ऐसे बांध लिया। अब चूंकि पेन किलर उस वक्त गोली आई नहीं थी, अब ये रात को भी रोता है और अब ये इस कदर जोर से चलाता है। और याद रखें जब कट लग जाए ना, कोई जख्म हो जाए, तो तीसरे दिन इसकी दर्द की बहुत शिद्दत होती है मेडिकल लिहाज से। तीसरा जो दिन होता है इसमें बहुत दर्द होती है हर एक कट में। तो जब तीसरा दिन आया तो ये बड़े जोर से रोने लगा। अब इतना ज्यादा ये रोया कि इसकी जो ऐसा रगानी कहते हैं पंजाबी, जिसकी वजह से इसकी बैठी बैठी आवाज थी ये खुल गई। और आने वाले 50 साल में इस शख्स ने हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री और हिंदुस्तान में एक राज किया उस आवाज ने। इसलिए अगर ये हादसा उसकी जिंदगी में ना गुजरता, उसका पांव ना कटता, ना वो जोर जोर से रोता और ना उसका गला, इसलिए कोई शख्स ये नहीं जानता कि हमारे लिए कल जो आने वाला है वो कैसा है। कलाम में लिखा है कि इंसान की जिंदगी के अंदर जो इसकी जिंदगी परछाई की मानद है, इन्हों केड़ा जाके दसे कि जो आने वाला कल है वो इसकी जिंदगी में क्या कुछ होगा, कैसा होगा।
اس لیے بعض اوقات ہماری زندگی میں ایسے واقعات گزرتے ہیں، ایسے ایک حادثے گزرتے ہیں جن کے سبب سے ہماری زندگی کی سمت جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے۔ اور میری اور آپ کی زندگی میں بھی ایسے کئی بار حادثے گزرتے ہیں، کئی ایسے وقت آتے ہیں کہ اس وقت کی وجہ سے انسانوں کی زندگی کے اندر ایک دم میں جو پنجابی جی کہتے ہیں نا، پلٹ ہی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ کیسے ہوتا ہے؟ آخری بات، کلام مقدس میں لکھا ہے ہر بات جو دنیا کے اندر انسان کے لیے ہے وہ خدا کی مرضی سے۔ اب خدا نے جو قوانین دیے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ تو احتیاط کر کے اس پر عمل کرنا، اور ایک ضروری جو میسج دیا موسیٰ کی معرفت بنی اسرائیل کو کہ تو اپنے بیٹوں کو بھی سکھانا اور اپنے پوتوں کو بھی، بیٹوں کو بھی، اور یعنی تیسری پشت کو بھی سکھانا۔ کیوں؟ استشرا کی کتاب اس کے 6 باب میں لکھا ہے کہ جب تو اس ملک میں غلام تھا، مصر میں غلامی کے گھر سے تو آیا ہے، وہاں پر تو غلام تھا، تو جب اس ملک میں جہاں پر دودھ اور شہد بہتا ہے، جب اس ملک میں تو چلا جائے، اس ملک میں داخل ہو جائے، تو وہاں پر وہ گھر جو تو نے نہیں بنائے وہ تجھے مل جائیں، اور اس گھر میں ہر ایک وہ چیز جو تو نے نہیں خریدی وہ تجھے مل جائے۔ تو جب کھانے کے لیے افراد کے ساتھ تیرے گھر میں ہو، وہ گھر جو تو نے نہیں بنائے تجھے مل جائے، وہ چیزیں جو تو نے اپنے کھانے کے لیے نہیں جن پر محنت کی وہ تجھے مل جائیں، تو خبردار آنے والے کل کو تیرا دل خدا کی طرف سے پھر نہ جائے۔ اس لیے تو یہ کام کرنا، کیا؟ خدا کے حکموں کو اپنی انگلیوں پر باندھنا، اپنی چوکھٹوں پر لکھنا، اور ایک بات کرنا، لیٹتے وقت، اٹھتے وقت اور سوتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔ تو جب آنے والی تیری اولاد، تیرے پوتے، تیرے بیٹے جو بعد میں پیدا ہو، اگر وہ پوچھیں کہ یہ قوانین جو آپ نے اپنی چوکھٹوں پر لکھے ہیں اس سے کیا مراد ہے، تو ان کو کہنا کہ ایک وقت تھا جب ہم کہاں تھے، کیا تھے؟ غلام تھے، مگر خدا نے ہماری زندگی کے اندر ایک ایسا حادثہ گزرا ہے جس کے سبب سے ہم وہاں پر غلام تھے اور یہاں پر آزاد ہیں۔ وہاں پر ہم لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے، یہ ہمارے اپنے گھر ہیں، اور یہ وہ گھر ہیں جو ہم نے نہیں بنائے، خدا نے ہمیں دیے ہیں۔ اس لیے جب اس گھر میں تم اس کھیت، اس ملک میں چلے جاؤ تو اس کا ضرور ذکر کیا کرنا کہ ایک وقت میں ہم غلام تھے۔ آئیں، یہ ہمارے لیے آج کا سبق ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، کہ نہ جانے کل آنے والا جو وقت ہے یا وہ ایک حادثہ جو ہماری زندگی میں گزرتا ہے ہماری زندگی کو، اس کی سمت کو چینج کر سکتا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔